مولا 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 دراڑے دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا تیرے در پر جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں مرمت مقدر کی کر دو مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا 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 میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن، فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن اونلی آن ہیلپینر اسٹوڈیوز آفیشیل پہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج 5واں روزہ ہے اور رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، بہت سی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، رحمتوں کی بے شک ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے کچھ معاشرتی مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سوسائٹل ایشوز ہیں، ان میں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو آج کل خاصے پریویل کر رہے ہیں، اسپیشلی یوتھ میں، اسپیشلی ان بچوں میں یا اس یوتھ میں جو کہ ورکنگ کلاس ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں زینب اکمل جو کہ ایک بہت ریناؤنڈ اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور آج ہم ان سے ذرا تھوڑا سوسائٹی پر بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ اچھے جا رہے ہیں ابھی تک۔ الحمدللہ، اور موسم بھی اچھا چل رہا ہے تو جی رمضان اچھا گزر رہا ہے۔ سو آج ہم نے بات کرنی ہے زینب آپ سے، کچھ ہم نے آج کل دیکھا ہے، کچھ عرصے سے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اراؤنڈ جو یوتھ ہے اور جو لوگ ہیں وہ خاصے ایسے ہو رہے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے۔ ان کی بات نہیں میں کر رہی ہوں کہ جو بیمار ہیں یا جو ٹریول میں ہیں، ان کے لیے تو اللہ میں نے یقیناً رکھا ہوا ہے ایک پروویژن کہ آپ نہ کریں یا بعد میں کر لیں، جو بھی آپ کا جو اللہ میں نے پروویژنز رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بٹ یہ جو لوگوں کا ایک کنسیپشن ہے کہ جی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی یا ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، سو ہمیں پھر روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اس بارے میں آپ ذرا کچھ بتائیے، کیونکہ آپ ایز ٹیچر بھی ہیں اور آپ کا واسطہ بھی رہتا ہے اسٹوڈنٹ سے بھی رہتا ہے، کمیونٹیز وغیرہ جو ان کے پیرنٹس آتے ہیں ان سے بھی رہتا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماحول کیسا چل رہا ہے۔ بالکل، بہت اچھا ٹاپک ہے اور آئی تھنک کہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت بھی بہت ہے آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے روزے فرض کر دی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جو چیز فرض ہے اس سے تو ہم کسی بھی طرح سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ 5 وقت کی نماز ہے، تو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کرتا تھا تو ہمارے لیے وہ بینچ مارک ہوتا تھا کہ وہ دینی ہوتا جا رہا ہے یا دین کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ 5 وقت کی نماز is the lowest that is required of us. بالکل، That is the lowest. بڑی اچھی کسی نے مجھ سے بات کہی تھی کہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ بیسکلی آپ کا ایک پاسپورٹ ہے، جی جس پاسپورٹ کے تھرو آپ، یا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا، جس آئی ڈی کارڈ کے تھرو آپ جو ہیں اپنی انٹری کر سکتے ہیں کہیں بالکل، پر۔ مطلب یہ تو بالکل ایک آپ کی بیسک ہے، اس سے بڑھ کر ہی ریکوائرڈ ہے ہم سے۔ سملرلی یہ جو رمضان کے روزے ہیں دیز آر دا منیمم دیٹ آر ریکوائرڈ آف اس، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہی بہت ہے جو ہم مطلب دس از دا میکسیمم دیٹ وی کین ڈو، لیکن ہمارے ہاں اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، پہلے نماز سے تو دور تھے ہی لیکن اب آہستہ آہستہ روزوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ مسافر اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے معافی ہے روزوں کی، اور وہ کیسے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ یا تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک اگر انہوں نے روزہ چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں وہ بعد میں کوئی ایک روزہ رکھ لیں، یا ایک کسی بھی بھوکے انسان کو یا غریب انسان کو کھانا کھلا کر، اور مطلب اگر کوئی ایسا ہے جو زیادہ کرونک پیشنٹ ہے تو وہ اگر پورا مہینہ روزے نہیں رکھ رہا تو وہ 30 لوگوں کو کھانا کھلا دے 30 دن کا، ٹھیک ہے؟
لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسی کوئی بھی ریزن بنتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے. روزہ تو نام ہی انڈورنس کا ہے, روزہ نام ہی صبر کا ہے. تو اگر آپ کہیں گے مجھے بھوک لگے گی تو میں روزہ نہیں رکھوں گا, یا مجھے پیاس لگے گی تو میں نہیں رکھوں گا, یا مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں, مجھے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں, مجھے باہر کے بھی کام ہوتے ہیں, تو میں نہیں رکھتی روزہ, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور نہ ہی اس ایکسکیوز کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ ہی تو کر رہے, بیسیکلی ہمیں ٹیسٹ ہی تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے کتنا زیادہ انڈیور کر سکتے ہیں, کتنی چاہت ہے ہمیں. آئی تھنک یہ جو ٹریننگ ہے بہت چھوٹی ہے, اس سے شروع ہو جانی چاہیے. اور جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو وی یوز ٹو بی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ رمضان, اور وہ ہوتا تھا کہ ایک کلچر تھا پورا جس میں رشتہ داروں کا آنا جانا, اور پھر گھر میں بڑے بھی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اٹھنا سحری میں, اور روزہ نہیں بھی رکھنا تو سحری میں اٹھ کے بس بیٹھ جانا. ہاں ماحول ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے, وہ کہانیاں سنانی انہوں نے ہمیں, اور اس طرح تو ایک پورا ماحول ہوتا تھا. اور اسی ماحول کے ساتھ بچے, عید کی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور سب. اب تو ہمیں عید کی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, بیکاز کہتے ہیں عید وہ تو سونے کا دن ہے. سو بیسیکلی ہم اپنے کلچر کو, اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم اپنے ریلیجن کو, بٹ اپنے کلچر کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. تو ونس وی ڈیسائڈ ٹو ریوائیو آور کلچر, تو وہ آٹومیٹیکلی بچوں کے اندر اس چیز کو جو ہے نا وہ شوق جو ہے روزوں کا اور ان سب عبادات کا, وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. ایک جو اس کی وجہ ہے وہ ہے ہمارا جو میڈیا ہے, یا جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کریں. ہماری میجورٹی آف دا یوتھ, ہم لوگ نیٹ فلکس اور جو فورن کانٹینٹ ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں, سب کرتے ہیں انکلوڈنگ می. بٹ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ رمضان کا ذکر نہیں کر رہے, وہ ہمارے تو تہوار کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے نا. وہ ہیلووین ہو سکتا ہے, کرسمس ہو سکتا ہے. تو آج کل ہم یہاں پہ اگر دیکھیں اسکولز میں ہیلووین سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے. بالکل وی ہیو کرسمس ٹریز ان مالز اینڈ ہوٹلز اینڈ ایوری ویئر. لیکن جب رمضان آتا ہے, جب عید آتی ہے, تو انسٹیڈ آف انجوائنگ اٹ اور سیلیبریٹنگ اٹ, ہم الٹا مہنگائی اینڈ آل دیٹ کر کے تو وہ کر لیتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ, ناٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا وینڈر ہو یا بڑے سے بڑا وینڈر ہو, سب جو ہے پروفٹ پہ چلے جاتے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن اسی سلسلے میں جب ہم تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پیرنٹس کا کتنا رول ہے, اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول پیرنٹس ہوتے ہیں, جو کہ ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے, ان کا کتنا رول ہے. بہت زیادہ ہے, اور اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے بڑوں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ہمارے اندر دینی لگن پیدا کرنے کے لیے. اور دیکھیں ابھی جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, اور ہمارے پاس رمضان میں بچوں کے مڈ ٹرم شروع ہو جاتے ہیں یا پیپر شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے اساتذہ جو رمضان میں زیادہ کام دیتے ہیں بچوں کو. ٹھیک, تو ٹھیک ہے, اٹس اے روٹین تھنگ. بٹ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے لیے اس ایک مہینے میں اگر آسانیاں نہیں کریں گے, یا بچوں کو اسپیشل فیل نہیں کریں گے کہ رمضان از سم تھنگ دیٹ از اسپیشل, تو بچوں میں تو ایک اریٹیشن آئے گی. اب ہمارے بچوں کے مڈ ٹرمس ہیں اگر, اور بچوں نے مڈ ٹرم دینے جانا ہے, پھر اس کے بعد اس میں چھٹی بھی نہیں ہے, اور انہوں نے روزے بھی رکھنے ہیں, اور اٹینڈنس بھی مینٹین کرنی ہے, اسائنمنٹس ہیں, کوئزز ہیں, پھر گھر کے بھی کام ہیں, سارا کچھ ہے, تو obviously they will be tired. اور پھر وہ کہیں گے یار ایزی وے آؤٹ کرو, دین میں تو زبردستی ویسی ہی نہیں ہے, بالکل. so let's just do the easy way. تو روزے ہی نہیں رکھتے, ٹھیک ہے بعد میں رکھ لیں گے, کبھی رکھ لیں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ رمضان کے روزوں کو بعد میں رکھ لیں بے شک، لیکن جو چیز آپ ایک رمضان کا روزہ رکھ کے چھوڑ کے بے شک آپ 30 روزے بھی رکھ لیں، وہ جو اس کی ایک بات ہے نا بالکل وہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو ایز اے ٹیچر آئی تھنک اشفاق احمد بہت ایک پیاری بات کرتے تھے کہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور آسانیاں جو ہیں لوگوں کے لیے پیدا کرنی چاہیے. تو ہمیں لوگوں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک تو پہلے رول ماڈل بننا پڑے گا. جب خود ہم رمضان میں بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھیں وی آر آلسو ہیئر، ہم بھی روزے کے ساتھ ایسا کچھ کریں، اور ہمیں غصہ بالکل نہیں آ رہا، وی آر کول ود دس رائٹ، اور ہم بلکہ اور جوش اور جذبے کے ساتھ ادھر موجود ہوں گے تو بچے کہیں گے یس اف دے کین ڈو دین وائی کین ناٹ. اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جب ہم بچوں کے لیے یا ہم کسی اور کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے بدلے میں آسانیاں پیدا کریں. آسانیاں دو اور آسانیاں لو، بالکل بالکل سمپل سا ایک یہ فارمولا ہے. اور جہاں ہم آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تو جہاں اللہ پاک کا ہم جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کچھ نیچرل ہے، حالانکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو بہت گرمیوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، کچھ بڑے ایکسٹینڈیڈ آورز میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ دنیا کی جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت لمبا روزہ ہوتا ہے. بالکل تو وہ بھی اللہ میاں نے ان کو ایک سرٹن ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے ضرور. لیکن ہم جب یہ اپنے اراؤنڈ سب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا شکر ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ میاں نے ہمیں بڑا خوبصورت جگہ پہ رکھا ہوا ہے، خوبصورت ماحول میں رکھا ہوا ہے، موسم بھی ہوتا ہے اچھا. اور دوسرے یہ کہ بات جب ہم آج کل کی یا ویسے رمضان کی ہم جب بات کریں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خود بخود ایک ٹھہراؤ اور ایک تحمل آ جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ بھوک اور بہت زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی ہے. اور جو بڑی پیاری سنت ہے ہماری سحری کی، اس سحری کی سنت میں یہ ہے کہ وہ جب ہم اس ٹائم پہ کھا لیتے ہیں تو پھر باقی دن ویسے ہی ہمارا اچھا گزر جاتا ہے. تو صحت کے حوالے سے بھی یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے. تو بچوں کو ہر اسپیکٹ کو ہمیں بتانا پڑتا ہے اور بتانا چاہیے. تو یہ بڑا اسپیشل ایک رول ہے پیرنٹس کا گھر پر اور ٹیچرس کا انسٹیٹیوٹس میں. سو جو کہ ہم بڑا آج کل لیک کر رہے ہیں کیونکہ پیرنٹس اپنے پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کام کر دیا، انسٹیٹیوٹ سکھائے گا. تو یہ بڑا ایک لیک آ گیا ہے. میرے خیال سے یہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو بھی آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایکچولی وانٹس us is to train. اللہ تعالیٰ ہمیں ہی انڈیورنس سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی جو ہے نا وہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کو کیسے فیس کرنا ہے. دیکھیں ہمارے لائف میں بہت سے چیلنجز آئیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اتنے مصروف ہوں گے کہ ہمیں کھانا پینے کا بالکل ہوش نہیں رہے گا. sometimes we will be so much in pain or in sorrow or in depression کہ ہم اس حالات سے مطلب ایسے گزر رہے ہوں گے کہ ہم کہیں گے ہمیں کچھ نہیں کھانا پینا، رائٹ. تو تب بھی تو ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. then why not for اللہ؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے باقی چیزوں میں آسانی اور باقی چیزوں میں عافیت کر دیتا ہے خود بخود. بے شک. تو بجائے اس کے کہ ہم بعد میں کسی چیز کی طرف وہ کریں گے I cannot go through this، تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ویسے ہی جو ہے وہ زندگی کو آسان کر دے گا. بے شک. دوسرا ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ روزہ is not just a practice that you have to do، اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی 2 خوشیاں ہیں. ایک افطاری کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے جو روزہ کھولنے پہ، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. سو بیسیکلی ہماری زندگی کا پرپس ہے کیا؟ عبادت. بے شک. یا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے سارا کچھ جو بھی ہم کریں. تو اگر روزہ رکھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوگی تو اس سے زیادہ خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. اینڈ اٹ ایکسیڈز all the worldly or all the blessing that can be
that we can imagine, right? بالکل حضرت رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ میرا بس چلے، یہ ایک بہت ایکسٹریم بات ہے لیکن وہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگتی ہے. وہ کہتی تھی اگر میرا بس چلے تو میں جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ پہ پانی پھینک دوں. وائی؟ بیکاز لوگ جنت کی لالچ میں کوئی کام نہ کریں نیکی، اور جہنم سے ڈر کے نہ کریں. وہ جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں. ہمیں جنت اور دوزخ کا بھی کچھ نہیں سوچنا، ہمیں صرف اللہ کی رضا، اللہ کے قرب کا سوچنا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور بہت بہت شکریہ آپ کے ان خوبصورت باتوں کا. جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ پہ جو کہ ہے مہمان رمضان. جی ناظرین، آج ہیں ہمارے ساتھ رفا عاصم جو کہ ڈیجیٹل کریٹر ہیں، کانٹینٹ کریٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں رمضان کے حوالے سے، اور جو یوتھ کا کانسیپٹ ہے رمضان کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی. السلام علیکم رفا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ. اچھا رفا، سب سے پہلے تو رمضان مبارک. آپ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یوتھ جو ہے آج کل کافی زیادہ، بلکہ یوتھ ہی کیا انفیکٹ سبھی جو ہیں وہ سب آج کل اپنے موبائلز پر ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کانٹینٹ سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سم ہاؤ یہ ٹائم کلنگ بھی ہوتا ہے. تو اس کو ہم پازیٹیو کیسے کر سکتے ہیں جب ہم رمضان کی یا بینگ مسلمان ہم بات کرتے ہیں، تو اسی چیز کو ہم پازیٹیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اوکے، سو ہم جب سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل فون یوسیج کی بات کر رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اسلام کو اور اسلامک پریکٹسز جو ہیں اپنی لائف میں انکلوڈ کرنے کے لیے. اب جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں گاڑیوں میں جب جا رہے ہوتے ہیں، ٹریول ٹائم بہت ہوتا ہے، ٹریفک آبویسلی صبح اسپیشلی ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ انسٹیڈ آف سانگز اینڈ میوزک آپ قرآن پاک چلا لیں، نعت چلا لیں، ہم چلا لیں. تو اس سے کافی فرق بھی پڑتا ہے. بیکاز میری ایکچولی مائی فادر ہی یوز ٹو ڈو دس، ہی یوز ٹو پریکٹس دس الاٹ. مطلب وہ صبح جب کام پہ جاتے تھے تو وہ قرآن سنتے ہوئے جاتے تھے. تو اوور آل ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، ان کا ترجمہ وغیرہ وہ سب ان کے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا ان کو کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا کیا ہے. تو ایک یہ چیز کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو لاٹ آف پیپل، اب بہت سارے پیجز اب دیکھیں تو اب تو بہت زیادہ ہو گئے کہ وہ ریلیجس پیجز بہت ہو گئے جس میں لوگ شیئر کرتے ہیں، حدیث شیئر کرتے ہیں. وہ جیسے بونس براؤنی پوائنٹس ہوتے ہیں دن میں، کس طرح آپ گراب کر سکتے ہیں، تہجد پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ پیجز بتاتے ہیں آپ کو، اس کی اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم ریلیجیس اسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، کچھ ہم ٹریڈیشنل پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کچھ اپنے کلچر پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو کلچرل ویلیوز بھی کچھ ہوتی ہیں. جیسے رمضان میں ہمارے یہاں جو ہے افطاری پر بڑا فوکس ہوتا ہے، ایمفیسس ہوتا ہے. آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سحری پر بھی بہت ایمفیسس ہوتا ہے، لیکن افطاری تو ہمارے لیے بڑی ایک اٹریکٹیو سی چیز ہوتی ہے، اور دن بھر کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، انعام ہے ہمارے لیے. تو اس میں اکثر لوگ جو ہیں بہت فلانٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی افطاری کو، بہت زیادہ بڑے بڑے دسترخوان دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت فلانٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کرب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کو بہت مشکل سے کچھ کھانے کو ملتا ہے، لیکن موبائل کیونکہ سب کے پاس ہے تو وہ موبائل پہ دوسروں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اس بارے میں بھی آپ کیا سوچتی ہیں، کیا آپ کے کیا ویوز ہیں؟ اوکے، سو دس ہیز بیکم اے پریکٹس ہمارے لیے کہ کیمرہ ایٹس فرسٹ. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، بیکاز دا کیمرہ ایٹس فرسٹ. ہمارے اندر یہ ایک چیز آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ہمیں دکھانا ہے اپنا، رائٹ. اب وہ غلط ہے ان دا سینس، کیونکہ رسک اب سب کو اپنا اپنا پرومس ہے، لیکن آپ اپنا آپ فالتو میں مطلب آپ شو نہ کریں، وہ ایک بری چیز مانی جاتی ہے، ایک اچھی چیز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ اپنا مطلب آپ اپنے فیملی تک اپنی برکت رکھیں. مطلب اس طرح نظر بھی بہت پڑتی ہے، تو ان چیزوں میں سے آپ فالتو میں مطلب آپ اپنے آپ کو گھسا رہے ہیں جو کہ آپ کو گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اور آپ کے فرینڈس جو ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے سبھی ینگ ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کو کیا ڈسکس کرتے ہیں آج کل
یا یہ بالکل ہی آؤٹ آف ڈسکشنز ہو گئی ہیں چیزیں, لوگ اس پہ زیادہ ایمفیسس نہیں کرتے, لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, کہ آپ اور آپ کے فرینڈس کا سرکل ایسا ہے جو اس پہ بات کرتا ہو؟ جی الحمدللہ. ویسے تو جب افطاری کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو میرے سارے دوست جو ہوتے ہیں بولتے ہیں افطاری کا ٹائم میں بھوک لگ رہی ہے, فون بند کرو, ہٹو سامنے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ وہ ہوتا ہے. لیکن نہیں, میرے دوست الحمدللہ جو میں نے سرکل بنایا ہوا ہے وہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ ہم سب اس چیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ ہمارے ٹائم ٹو ٹائم یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی رمضان کے ٹائم پہ اوور آل سب کا ایک کمیونٹی بلڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے, ناٹ جسٹ ان فرینڈز اینڈ فیملی ان نیبرہڈز اینڈ ایوری تھنگ. ایک اوور آل سینس آف کمیونٹی بن جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وی ڈو ٹاک اباؤٹ اسلامک پریکٹسز اینڈ کیا کیا ہمیں تو کرنا جو آپ چاہیے. نے کمیونٹی بلڈنگ کی بات کری, ایک بڑی خوبصورت چیز ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ جو ہیں افطاری پر انوائٹ کرتے ہیں, اور افطاری کے انوائٹ جو ہیں وہ کافی آتے ہیں. تو اس میں کبھی فرینڈز آپس میں بلا رہے ہیں, کبھی ریلیٹیوز آپس میں بلا رہے ہیں. تو بڑا اچھا سا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں, وچ از ویری اوور ویلمنگ. اور ایک مطلب رمضان کی ایک الگ ہی پہچان نظر آ رہی ہوتی ہے. سو جب ہم افطاری پہ بلانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت کچھ جو ہم ریلیجس اسپیکٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی بانٹو, اور ساتھ میں مل کر کرو کام, مل کر کھاؤ تاکہ برکت میں اضافہ ہو. تو اچھا, اب جو اس طرح کی آپ لوگ جیسے ڈیجیٹل کانٹینٹ بناتے ہو, تو آپ لوگ جو ہو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پر نئی نئی ریسیپیز بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوگے. تو آپ لوگوں کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے روزے کی حالت میں ریسیپی بنتے ہوئے دیکھنا اور اس کو ایکسپیرینس کرنا, اس کو شیئر کرنا؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ اور ایک طرح سے آپ کے لیے ایک چیلنج بھی ہوتا ہے جو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, بیکاز ایک تو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے, تو نوئنگ کہ آپ جو بنا رہے ہیں وہ آپ ٹیسٹ کیے بغیر کتنا اچھا بنا سکتے ہیں, ایک وہ سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے, اینڈ ہمارے ویورز کو بھی اچھا لگتا ہے دیکھتے ہوئے. تو ایک وہ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریسیپیز جو کریٹ کرنا ہوتا ہے, اوبیسلی کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم گلوبلی سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو ٹرائی ڈش فرام فار ایگزامپل سے لیبنان. وہ لوگ ان لوگ کی اسپیشل ڈش اگر ہوتی ہے, یا اگر پیلسٹائن کے وہ کنافے ٹائپ اسپیشل وہ جو ان کپس ہوتے ہیں, وہ میں نے بہت دیکھے ہیں ٹرینڈنگ میں, اسپیشلی لاسٹ رمضان ٹو, اینڈ دس ابھی آج کل بھی کافی چل رہا ہے وہ. تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, میکس می وانٹ ٹو ٹرائی اٹ ایز ویل. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ گلوبلی دیکھتے رہتے ہیں, دین یو آر لائک او آئی وانٹ ٹو ٹرائی دس. تو جب آپ نے پہلے انیشلی بات کری تھی کہ جی رمضان میں جو ہے آپ قرآن کی تفسیر سن لیں, آپ کو سننے سے بھی بہت زیادہ آپ ایبزارب کر لیتے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن جو آپ قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں اور آپ اس کو کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ صرف سننا ہی تو نہیں ہے, اس کو بیسکلی اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوتا ہے. تو جب ہم آپ کو ایز اے یوتھ دیکھتے ہیں, اور یوتھ میں ہم بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ذرا کانسیپٹ روزے کا ذرا تھوڑا سا کم ہوتا چلا جا رہا ہے, وچ از ویری الارمنگ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ بتائیے کہ آپ کے اراؤنڈ جو ہیں لوگ, اور کبھی آپ کو کسی کو سمجھانا ہو, بتانا ہو, تو آپ لوگ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی, تو آپ جس چیز کی بات کر رہی ہیں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ روزہ ہم اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہم نے, اس کو ہمارے نا اٹینشن اسپین, وی آلویز وانٹ سم کائنڈ آف فن, ہے نا. تو اب جو ہم نے کلچر ایک بنایا ہے کہ افطار پہ چلتے ہیں, چلو سحری پہ چلتے ہیں, تو یہ ایک تھوڑا سا فن ایلیمنٹ ہم ڈال رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری روزے کی بھی نیت بن رہی ہوتی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں. تو ایک یہ ساتھ ایک اگین ایک کمیونٹی بلڈنگ کائنڈ آف تھنگ ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے رکھ رہے ہیں, تو بہت سارے چھوٹے بچے بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو اٹس لائک کہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو اوبیسلی ہم جتنا دکھائیں گے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم سحری کر رہے ہیں, ہم اٹھ کے سحری کر رہے ہیں, ہم تہجد پہ اٹھ رہے ہیں, ہم کیا کیا چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں, تو لوگ کو خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں فالو کریں. تو آئی تھنک کہ آپ اپنے ریلیجیس پریکٹسز آپ دکھائیں ود دا نیت اینڈ دی انٹینشن ٹو اسپریڈ اٹ, ناٹ ٹو شو آف. آپ کی نیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان چیزوں. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کری کہ یہ بیسکلی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی. تو اگر کوئی اپنی افطاری بھی دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شو آف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ بھئی آپ بھی افطار کریں, آپ بھی روزہ رکھیں اور افطار کے مزے لیں, یا آپ بھی روزہ رکھیں اور سحری کے مزے لیں. ڈیفینیٹلی, ایگزیکٹلی جیسے آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم
افطاری بنا رہے ہوتے ہیں, ہم ٹیسٹ بھی نہیں کرتے, تو اگر ہم اپنی پکچرز ڈال بھی رہے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی یہ دکھانا چاہ رہا ہے اپنے کلچر سے ہم لوگ کیا افطاری کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ناٹ ایوری ون, جیسے ایز اے پاکستانی ہم پکوڑے سموسے رولز ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے, لیکن ناٹ نیسسریلی کہ کوئی بندہ کہیں اور بیٹھ کے وہ یہ سب کھا رہا ہو, وہ شاید فروٹس کر رہا ہو یا کچھ اور. ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ ڈنر ٹیبل, تو اٹس نائس ٹو سی, اٹس نائس ٹو ایکسپلور, تو اٹس اے گڈ نالج ان ٹیک آئی وڈ سے. بالکل. لیکن جب ہم رمضان کی اسپیسیفک بات کرتے ہیں یا ان جنرل بھی ہم اگر بات کریں تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں اب تھوڑا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی طرف بھی جانا چاہیے؟ تو وہ اگر ہم ڈیجیٹل ڈیٹاکس جا رہے ہیں, جیسے ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے تو وہ اپنا زیادہ تر ٹائم عبادت میں گزار رہے ہوتے تھے, آج کل سب کے پاس ایک بڑھاپے کا سہارا بھی ہے, اس کو ہم بڑھاپے کا سہارا بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کو, لیکن بہرحال اس کے ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت بھی ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اوکے, سو آئی تھنک اس کو کم کرنا بہت مشکل ہے, بیکاز وی ہیو اے اسکرین اراؤنڈ اس ایوری ویئر. ہم جہاں دیکھتے ہیں ہمارے یہاں تو ٹی وی اسکرین ہوتا ہے, فونز ہوتے ہیں, ہمارے اب تو واچز بھی اسمارٹ واچز ہو گئی ہیں, اسکرین تو ہر جگہ ہے, لیکن آپ اس اسکرین کا فائدہ نکال سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر اسکرین کا ایک نقصان ہو, آپ اس کا فائدے بھی نکال سکتے ہیں. جیسے میں نے مینشن کیا, آپ قرآن سنیں, گانوں کی جگہ نعت سن لیں, اپنے دن میں بھلے 5 منٹ نکال کے قرآن ہی پڑھ لیں, اپنے فون پہ پڑھ لیں, آپ کو ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے, وہ پڑھیں تو آبویسلی اچھی بات ہے, لیکن فون پہ پڑھیں یا آپ اس پہ پڑھیں, ثواب ایک ہی ہے. تو آپ ضرور اپنے دن میں ٹائم نکالیں, قرآن پڑھیں, اور آپ حدیثیں پڑھیں, اس کو پریکٹس کریں. بہت سارے لوگ ایکچولی حدیث چیک کیے بغیر پوسٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بہت غلط بات ہے. آپ کو ری چیک کرنا چاہیے, اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی چاہیے. یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو یو ہیو ٹو کیپ ان چیک. بالکل. تھینک یو سو مچ رفا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کا ایک استعمال جو آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے, جو غلط بھی جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, اور انفیکٹ فائدے بھی بہت زیادہ ہی ہیں اگر آپ اس سے اٹھانا چاہیں تو. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے کلام رمضان کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں, اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے بیان کے ساتھ. اللہ حافظ. محمد 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 محمد, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. محمد 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 محمد, ہے احسان تیرا کہ آیا زمیں پر, چراغ ہدایت جلایا زمیں پر, محبت کا مسکن بنایا زمیں پر, جہالت کی تاریکیوں میں اجالا. محمد 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 محمد, سکھا دی بشر کو عبادت خدا کی, سجائی جو تو نے عدالت خدا کی. تو ہے سب سے پہلی شہادت خدا کی, تیری پاک ہستی خدا کا حوالہ. محمد 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 محمد, صحبت بھی امت کی خاطر گزاری, سہے طنز کے تیر اور سنگ باری, مگر تیری ہمت کی ہمت نہ ہاری, ہوا تجھ سے اسلام کا بول بالا. محمد 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 محمد, ختیجہ سی زوجات و زہرا سی دختر, اخیو وسیع اور داماد حیدر, کسی کے نواسے نہیں تجھ سے بڑھ کر, حسین و حسن نے شریعت کو پالا. محمد 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 محمد,
تیرے دل پہ اترا ہے قرآن سارا کہ جس سے زمانے کو تو نے سنوارا. تیرا قول صادق ہے دنیا میں بالا, تیرا ایک ہم نام ہے آنے والا. محمد 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 محمد, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا. محمد محمد